السلام علیکم ویورز، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اسلامی ہسٹری پہ بات کریں گے، تو ہسٹری پہ جب ہم اسلام کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہسٹری جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع پر بات کی تھی۔ آج ہم سورہ نصر پر بات کریں گے۔ تاریخ میں اس کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ یہ وہ آخری صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی، مطلب کچھ آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہیں مگر جو صورت مکمل نازل ہوئی تھی یہ وہ آخری صورت تھی، اور اس کے اندر خوشی بھی تھی اور غمی بھی تھی۔ اس کو جب یہ اس کا نزول ہوا اور آ کے دو جہاں نے وہی پڑھ کے سنا دی تو صحابہ کرام نے بڑی خوشیاں منائی کہ اس میں بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور پھر فتح حاصل ہوگی اور لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں جب باقی سب خوشیاں منا رہے تھے، حضرت عباس جو تھے اللہ کے نبی کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے غمگین ہو گئے۔ تو آقا دو جہاں نے ان سے پوچھا کہ چچا آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کا اصل میں وہ صحابی تھے، ان کا جو تھا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہی کچھ اور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی تو ٹھیک ہے مگر آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے یہ اس کے پورا ہونے کی بشارت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہی ہے، اسی صورت کا یہی مطلب ہے، کیونکہ پہلے کہا گیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ جو آخری آیات تھی نا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں مقصد تو ہمیں سکھانا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نبی ایک آدمی اٹھے تھے، اللہ کا علم بلند کیا توحید اور رسالت کا، اور ان ایک آدمی ہونے کے باوجود وہ ڈٹے رہے اپنے محاذ پر اللہ پر اعتماد رکھ کر، اور پھر انہوں نے ان کو بشارت تھی کہ آپ سب کچھ فتح کریں گے، اور اگر فتح ہوا اور آج ہم انہی کی وجہ سے اسلام کے نام میں ہمارا نام شامل ہوتا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ جو ہیں جد و جہد نہ کی ہوتی، صبر و تحمل سے کام نہ لیا ہوتا تو ہم بھی گمراہ ہوتے اور ہم آخرت تباہ کر چکے ہوتے اپنی، اور ہمارے بڑوں کی بھی یقیناً۔ تو کیا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑی اکمپلشمنٹ تھی، اتنی بڑی ان کی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے زیرو سے کو ایک انفینٹ نمبر تک لے گئے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری حمد بیان کرو اور استغفار کرتے رہو، بے شک میں زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو اس میں ہمیں کیا اس سے لیسن ملا؟ پہلا لیسن جو اس صورت سے سٹارٹ ملتا ہے یہ کہ اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے ہمیں حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رائٹ از رائٹ ایون نو بڈی از ڈوئنگ دیٹ، یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ نہیں صحیح کام کو کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، درستی اگر کوئی بھی کرے یا نہ کرے، اور غلط ہی ہے، بے شک سب ہی کر رہے ہوں۔ تو دیکھیں جو تھا سٹارٹنگ ٹائم تھا ایسا ہی تھا نا کہ سب کے سب بت پرست تھے اور کوئی بھی توحید کا نام لیوا نہیں تھا۔ تو کیا اللہ کے نبی نے پاؤں پیچھے کر لیا یا کسی جگہ پہ کمپرومائز کر دیے؟ نہیں، کسی ایک پوائنٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا، کسی ایک جگہ پہ جو ہے نا انہوں نے وہ پسپا نہیں ہوئے، ڈٹے رہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے جو ہمیں ملی وہ یہ کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس طرف ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم حق کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جیسے بدر میں آئی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر فتح ہوگی، وہ بھی الحمدللہ۔ اور پھر جب آپ کو فتح ملے گی، لوگ آپ کو جو ہے نا وہ سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ اس پہ آپ اترانا نہیں، یعنی کہ آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ وہ اس میں الجھ نہ جائے کہ یہ آپ کی نمبرز کی جو ہے نا بڑھوتری کی وجہ سے آپ جیت رہے ہیں، یا آپ بہادر بہت ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ساز و سامان بہت ہو گیا، آپ کی منصوبہ بندی بہت اچھی ہو گئی ہے اس لیے آپ جیت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اس غلط فہمی میں مت پڑ جانا، بلکہ میری حمد بیان کرنا، کیونکہ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی حاصل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، مگر یہ ہمارے لیے تلقین تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی کرنے کے بعد اطراء مت جانا، حمد بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی اور استغفار کرتے رہنا، اور اس کے گھر سے نا امید نہیں ہونا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو سورہ نصر اس پرسپیکٹیو میں بہت ضروری تھی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو تھا، آپ نے جب بتایا تھا نا کہ ہم ہو سکتا ہے آئندہ سال میں یہاں نہ ہوں اور آپ کے ساتھ میری ملاقات نہ ہو سکے اور میں حج نہ کر سکوں، وہ اس صورت کے بعد کی بات تھی۔
کیونکہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو وہ اسی پرسپیکٹو میں اس کا ذکر تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا نا ویڈیو ہوگی، اس میں ہم جب بات کریں گے وہ کریں گے خطبہ غدیر خم پر۔ بہت اہم خطبہ ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے نا ہمارے جو ہیں کچھ لوگ اس پہ بات کرنے سے کچھ نا شرماتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، کیونکہ مگر میں کسی مسلک کی بنیاد پر دین پہ ریسرچ نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا موٹیو ہے کہ میں کسی مسلک کو غلط یا صحیح ثابت کر رہا ہوں۔ میں بالکل کھلے دل کے ساتھ دین کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہم غدیر خم پر کھل کے بات کریں گے، اس پہ بہت ساری احادیث میں نے پڑھی ہیں، نوٹس کافی سارے حد تک تیار ہیں، میں مزید اس پہ ریسرچ کروں گا، پھر اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں غدیر خم کے ساتھ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔